مدنی چینل کے ناظرین، اپنے عنوان اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیت کس کی؟ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ آپ کا خیال تو کئی ناظرین کو معلوم ہوگا جو بات ہم کہیں گے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور سچ ہار جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جھوٹ جیت جاتا ہے اور سچ ہار جاتا ہے۔ یہ جیت کا تصور پہلے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر تو اس بات کو جیت کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی رقم دبانی ہے، قرضہ لیا ہوا تھا وہ دبا لیا، یا چوری کی تو وہ دبا لی، مکر گئے، جھوٹ بول دیا نا، تو اب یہاں جیت کا تصور اس کا یہ ہے کہ میں یہ مال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں یہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ صحیح۔ اب یہ جو جیت ہے جی، یہ اصل میں یہ جیت نہیں رہا، یہ لوز کر رہا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ بظاہر تو یہ جیت جائے گا کہ اپنا جو مقصد تھا اس کا کہ یہ مال پر قبضہ کر لے، مال اس کے قبضے میں آ جائے، یہ اس پہ یعنی خرچ کر لے اس کو، لیکن جو جیت ہے وہ اس کا تصور غلط ہے اس کا، کہ آپ ونر ہیں یا لوزر، اس کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ شریعت اسلامی نے کرنا ہے۔ صحیح۔ تو شریعت اسلامی کی روح سے اگر آپ جھوٹ بول کر کسی کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، جھوٹ بول کر کسی کی رقم پہ قبضہ کر لیا، تو آپ لوگوں کو یہ جتاتے پھریں گے جناب جھوٹ جیت گیا، حالانکہ جھوٹ ہارا ہے۔ کیونکہ جھوٹ سے آپ بظاہر اگر وقتی طور پہ جیت بھی گئے تو یہ اپنا رزلٹ بہرحال دیتا ہے۔ زہر ہے نا، تو زہر اگر بندہ کھا لے تو کھانے کے بعد وہ اپنا رزلٹ تو دے گا، ایسی بات۔ اب فوری طور پہ تو بندہ خوش ہو جائے گا کہ جناب میں نے کھایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو شرطیں لگاتے ہیں، ایک میں نے بڑی عجیب و غریب شرط پڑھی کہ یہ نہیں ہوتا وہ شربت بنانے کے لیے، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، تو لال رنگ کا شربت ہوتا ہے، تو وہ گرمیوں میں ہم پانی وغیرہ اور چینی ملا کے بناتے ہیں اس کو۔ صحیح۔ وہ ایک نے شرط لگی کہ میں پوری یعنی وہ بوتل جو ہے شربت کی، اصل جو گاڑھا شربت ہوتا ہے اس کی پیوں گا۔ اب وہ پینے کے بعد جیت گیا، پینے میں کامیاب ہو گیا، شرط جیت گیا، اور جو رقم اس نے لگائی تھی وہ لے لی، لیکن اس کے بعد جو رزلٹ نکلا نا اس کی جیت کا، جو بظاہر یہ جیتا تھا، وہ یہ نکلا کہ اس کی شوگر 1000 کے قریب پہنچ گئی۔ اللہ۔ اب اس کو ہاسپٹل لے کے بے ہوش ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ اس کی شوگر 1000 پہ پہنچ گئی تو اب تو اس کا چانس نہیں ہے، لیکن اس نے پھر گھر والوں کو اعتماد میں لیا اور وہ انسولین دی اس کو ہائی ڈوز کی، تو اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کے بعد جب وہ زندہ رہا جب تک، تو اس کے جناب گردوں کے مسائل، تو اس کے پیٹ کے مسائل، تو اس کے جناب ہارٹ کے مسائل، وہ بیچارہ ایسے جیا کہ نہ جینے والی حالت۔ تو یہ جو میں تصور اصل میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو ہم وننگ سمجھ رہے ہیں وہ لوزنگ تو نہیں ہے۔ تو اگر جھوٹ کا آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جھوٹ کامیاب ہو گیا، جھوٹ نے وننگ پوائنٹ حاصل کر لیا، ایسا نہیں ہے، سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ کیونکہ سچ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، کہ جو سچ بولتا ہے اس کو بہرحال نقصان نہیں ہوتا، وقتی طور پہ شاید نقصان ہو جائے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ بارگاہ الہی میں آپ سچ بولیں گے، اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ اللہ مجھ سے ہو گیا ہے، دنیا والوں سے چھپ کر گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اقرار ہے۔ تو یہاں پہ سچ آپ کو ون کروا رہا ہے، بارگاہ الہی میں آپ کو کامیاب کروا رہا ہے۔ تو سچ کو آنچ نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ صحیح۔ اور بچوں کو اگر آپ جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دیں گے، کیوں؟ بچوں کو آپ نے جب کہا نا کہ یہ کس نے کیا ہے، اب بچے نے ایک دفعہ سچ بولا نا، اس کے بعد اس کو پڑ گئی تو اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا میں جھوٹ بول کے بچ سکتا ہوں۔ اب جب جھوٹ بولنا شروع ہوگا تو زندگی میں آپ کے ساتھ تو واسطہ پڑے گا نا۔ آپ پوچھیں گے کہ بیٹا یہاں 1000 کا نوٹ رکھا تھا کہاں گیا؟ اب وہ مجھے تو نہیں پتا، حالانکہ وہ اس کی جیب میں سرک چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جھوٹ ہروا دیتا ہے، سچ جتوا دیتا ہے۔ ہمیں بظاہر عارضی طور پہ یہ لگے کہ ہم ون کر گئے،
لیکن حقیقت میں ہم لوز کر گئے ہیں کہ دنیا میں بھی جھوٹ پھنسواتا ہے، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے. ایسی بات. تو اگر ایک دفعہ آپ نے جھوٹ بول کے کچھ کامیابی حاصل کر بھی لی بظاہر، جی دوبارہ وہی بات پوچھی جائے گی نا، تو اب جھوٹے کو اپنا حافظہ بھی جو ہے نا وہ کمپیوٹر سے تیز رکھنا پڑے گا کہ یار میں نے کہا کیا تھا، کہاں کیا کہا تھا. کہاں کیا کہا ساتھ میں تھا. بات. جی کہاں کیا کہا تھا. بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ کہاں کیا کہا تھا، کہ اس کے سامنے کیا کہا تھا اور اس کے سامنے کیا کہا تھا. صحیح. تو اگر امی کے سامنے بولا ہوا اب ابو کے سامنے بول دے تو ابو تو جھوٹ پکڑ لیں گے. جی. تو یہ ہے ونر اور لوزر کا ایک تصور کہ ہو از ونر. ٹھیک. ونر وہ ہے جو شریعت اسلامی پہ چلے، بظاہر ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہو، آپ سچ بولیں گے. دنیا میں بھی اگر کسی کو سچ بول دیں گے یار میرا یہ قصور ہے، تمہارا نقصان مجھ سے ہوا ہے، جی. تو اسے رحم آ جائے گا. ایسی بات. آپ رب تعالیٰ کے احکام پہ عمل کریں گے نا، ہاں جی. تو سامنے والے کے دل میں رحم ڈالنا اللہ کا کام. یہ بھی قادر مطلق کے ہاتھ میں. واہ واہ واہ. وہ رحم ڈال دے گا، آپ سچ بول کے کامیاب ہو جائیں گے. اور بعض والدین ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ سچ بولو، جی. آپ سے کوئی بھول ہوئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی چیز ٹوٹی ہے، کوئی چیز کھو گئی ہے، آپ سچ بولیں. پھر آپ کا دل بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے وہ اس سچ کے رزلٹ کو برداشت کریں کہ اگر گم گئی صحیح. تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گم گئی، مجھ سے ٹوٹی ہے، تو اب آپ اس کو سچ بولنے پہ اپریشیٹ کریں، جی. اور اس کے بعد اس کو جو آپ نے سمجھانا ہے وہ سمجھائیں، سزا نہ دیں. اس کو یہ نہ لگے کہ سچ بولنے پہ مجھے سزا مل رہی ہے، صحیح. اسے یہ لگے کہ سچ بولنے میں میری تحسین ہوئی ہے، میری تعریف ہوئی ہے، حوصلہ افزائی ہوئی ہے. وہ جھوٹ سے پھر بچنا شروع ہوگا، ورنہ پھر ٹٹ فار ٹیٹ بھی ہوتا ہے. یہ درست بات فرمائی آپ نے جی. استاد صاحب بڑی کلیئر گفتگو فرمائی ہے آپ نے، اور ایک اہم ترین جو نقطہ ہے آپ کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ جیت کا تصور اور معیار، درست تصور اور درست معیار کیا ہے، اس کا تعین کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ میں جس کو جیت سمجھ رہا ہوں، جس کو کامیابی سمجھ رہا ہوں، جس کو منزل سمجھ رہا ہوں، جو میں نے اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہے، یہ آیا یہ جیت ہے بھی، یہ کامیابی ہے بھی یا نہیں؟ ایاز بھائی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں سلمان بھائی. ہم نے اپنی خواہشات کو کامیابی سمجھ لیا ہے. یعنی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کامیابی ایک ایسی سیڑھی ہے کہ جو لامحدود ہے، جس کا سرا کوئی نہیں ہے. ہم نے جو بنا لیا آج کل خواہشات کو، ہم نے جو ہے وہ کامیابی کا معیار بنا لیا. کہیں کسی شخص کے نزدیک دولت کا حصول کامیابی ہے، کسی کے نزدیک جو ہے وہ کوئی بڑا عہدہ مل جانا کامیابی ہے، کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے نزدیک ایک کامیابی یہ ہے کہ ایک ایسا مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، اس کا علاج ہو جانا یا اس کو شفا یابی مل جانا کامیابی ہے. ایک وکیل ہے تو اس کے نزدیک پیچیدہ کوئی مسئلہ ہے، اس کا حل ہو جانا کامیابی ہے. کسان ہے تو اس کے نزدیک جو اس نے فصل لگائی ہے اس کا حصول ہو جانا محنت کے ساتھ وہ کامیابی ہے. غریب ہے تو اس کے نزدیک اپنے بچوں کے لیے 2 روٹی کو فراہم کر دینا کامیابی ہے. کامیابی ایک ایسی سیڑھی ہے جس کا سرا جو ہے نا وہ ملتا نہیں ہے. بندہ ایک جگہ پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر اگلی جگہ پہنچنے کی خواہش، پھر تیسری جگہ پہنچنے کی خواہش، پھر چوتھی جگہ پہنچنے کی خواہش. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک جیسے ادیب ہے، رائٹر ہے، اس کی پہلی تو کامیابی یہی ہوتی ہے کہ اس کی جو تحریر لکھ رہا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، پائے تکمیل تک پہنچ جائے. جو ہی اس کی وہ تحریر پائے تکمیل تک پہنچتی ہے تو اس کو اگلی خواہش پھر ایک ابھرتی ہے کہ یہ منظر عام پر بھی آئے. اب جو ہی وہ منظر عام پر آ جاتی ہے وہ دوسری خواہش مکمل ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ داد و تحسین بھی ملے. پھر جب وہ داد و تحسین تک پہنچتا ہے تو پھر ایک اور خواہش امنڈتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ایگزیبیشن کا حصہ بھی بنے. اور پھر جب وہ چوتھی خواہش جو مکمل ہو جاتی ہے تو پھر یہ اگلی کتاب یا اگلی تحریر لکھنے پر سوچتا ہے. تو یوں ہم نے جس کو کامیابی کا معیار بنایا وہ ایک ایسی ہماری خواہشات ہیں کہ جس کی کوئی سیڑھی نہیں ہو، انسان اس کو طے کرتے 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 دنیا سے چلا جاتا ہے، اور سب کا سب جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ یہی رہ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے ہمیں حقیقی جو سبق دیا کامیابی کا وہ یہ ہے کہ ہماری حقیقی کامیابی اس زندگی کی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی اس زندگی کی کامیابی جو لافانی زندگی ہے، جس کے بعد جو ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہم سرخرو ہو گئے، ہمارا نامہ اعمال ثواب سے بھرا ہوا اور ہمیں اللہ رب العزت نے نجات ہمیں حاصل ہو گئی وہاں پر، تو پھر یہ حقیقی اور اصل کامیابی ہے. جس طرح کہ استاد صاحب فرما رہے تھے جھوٹ اور سچ کے حوالے سے، مجھے ایک حدیث شریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سچ جو ہے وہ یہدی الی البر، یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. وہی اس صاحب نے جو معیار بتایا کہ جیت کا معیار، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. وان البر یہدی الی الجنہ، واہ واہ. اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا وان الکذب یہدی الی الفجور، اور جھوٹ انسان کو فجور کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وان الفجور یہدی الی النار. ہائے ہائے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ صدیقا کذابا، کہ ایک شخص برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی. تو حقیقی کامیابی سچ ہی کی کامیابی، اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے والا بنا. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی. اور جو کامیابی، یاد رکھیے گا کہ جس کو شریعت کامیابی بولے، جس کو اسلام پرمیزیبل قرار دے، جس کی اجازت دے، اسی کو اپنا گول بنانا چاہیے اور اس طرح اپنا قدم بڑھانا چاہیے. اور ایاز بھائی نے بڑے اچھے انداز میں لیا گفتگو کے اس پہلو کو بھی، کہ اگر خواہشات کی تکمیل کو کامیابی سمجھیں گے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، میری خواہش ہے یہ ہو جائے، پھر اگلی خواہش ہے پھر وہ ہو جائے، یہیں رہیں گے تو پھر اسی میں جو ہے وہ ایک گھومتے رہیں گے. اور بڑی اچھی بات کہی کہ ایمان والے کے لیے جو ایک کامیابی کا بڑا پیارا معیار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز فوزا عظیما. فاز یہاں پر ہے، فقد فاز، اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سبحان اللہ. تو جو آگ سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی جو ہے وہ سمیٹ لی. تو بڑی بات ہے. اللہ ہمیں اس طرف جو ہے توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کو میں ایک اور بڑا پیارا حسن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، بیان کروں. اسلام نے ہمارے لیے ان ڈائمینشنز کی طرف جانا، ان سمتوں کی طرف جانا، ان رستوں کی طرف جانے کو بھی ناپسند جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ جو رستے ہمیں آگے چل کر جو ہے وہ انجام ہمارا ایسا کرے کہ جس سے ہم گناہوں میں پڑ جائیں یا دنیاوی یا اخروی جو ہے وہ نقصان کی طرف جو ہے وہ آ جائیں. خواہشات نفس کی خلاف کرنا، یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ایک بڑا عمل ہے. جی ہاں، آپ احیاء العلوم پڑھیں، آپ کو اس میں جو ہے وہ ملے گا. زہد کے باب کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ملیں گی کہ خواہشات نفسانی، جو ہماری خواہشات جو دن بدن ابل رہی ہیں، تو ان کا علاج کرنا، ان کا سد باب کرنا یا ان کے اپوزٹ جو ہے وہ کام کرنا، تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ جو بڑا زبردست عمل ہے. آپ امیر سنر کی کتاب پڑھیں، بھوک کے فضائل، پیٹ کا قفل مدینہ، اس میں بھی آپ کو ملے گا. بزرگوں کے بڑے اس طرح کے احوال ملے ہیں کہ کھانے کی خواہش ہے کہ میں یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں. اچھا کھا لیں تو ایسا نہیں ہے کہ کھا لیا تو کوئی حرام کام کر دیا یا غلط کام کر دیا، ایسا نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے بچا رہے ہیں، بھئی یہ نہیں کھانا، نفس کی خواہش ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور یا پھر یوں آ رہے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ وہ ملے گا. یعنی یہ نیک کام کرو گے تو پھر یہ کھانے کو جو ہے وہ دیا جائے گا یا ملے گا. تو یہ پیارے انداز بزرگوں کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. تو صرف اور صرف خواہشات کی تکمیل کو ہی کامیابی نہ سمجھا جائے، بلکہ دیکھ اور پرکھ لیا جائے کہ میں جس سمت میں بڑھ رہا ہوں، کیا مجھے شریعت اس سمت میں جانے کی اجازت دیتی ہے.